فطرے میں پیسہ دینا ہے یا غلہ دینا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلہ بھی تھا، چاول بھی تھے، گیہوں بھی تھے، جو بھی تھے، کھجور بھی تھے، پنیر بھی تھے، روپیہ بھی تھا۔ روپیہ میں یعنی درہم تھے، دنانیر تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ غلہ دو، نماز عید سے پہلے ضرورت مندوں کو غلہ دو۔ السلام علیکم ناظرین، پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سب کا موسٹ ویلکم ہے ہمارے اس ریئیکٹ چینل پر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ بہت ہی جلد ہم سے ختم ہونے والا ہے، اور آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کے احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ اس ماہ کے اختتام پر صدقۃ الفطرہ کو ادا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد مرد، غلام، چھوٹے بڑے ہر مسلمان پر صدقۃ الفطرہ کو واجب قرار دیا ہے۔ سو ہمیں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے، سنت کو اپناتے ہوئے ہمیں بھی صدقۃ الفطرہ ادا کرنا ہوگا ہر حال میں۔ لیکن یہاں پہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ کیا صدقۃ الفطرہ صرف اناج ہی میں سے دیا جائے یا پھر روپیے پیسے بھی دیا جائے؟ تو اس مسئلہ میں بہت اختلاف ہے، علماء کے مختلف رائے ہیں۔ تو ہم اس ویڈیو میں جانیں گے، چند مشہور و معروف علماء اکرام کے اہم بیان کو جانیں گے، اور وہ ہمیں بالکل آسان طریقے سے بتائیں گے کہ کیا صدقۃ الفطر میں صرف اناج دینا ہوگا یا پھر روپیہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ فطرے میں پیسہ دینا ہے یا غلہ دینا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلہ بھی تھا، چاول بھی تھے، گیہوں بھی تھے، جو بھی تھے، کھجور بھی تھے، پنیر بھی تھے، روپیہ بھی تھا۔ روپیہ مینس یعنی درہم تھے، دنانیر تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ غلہ دو، نماز عید سے پہلے ضرورت مندوں کو غلہ دو، طہرۃ للصائمین و طعمۃ للمساکین۔ روزے داروں کے لیے، روزے داروں کے روزے کی پاکی ہے، اور غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے اس دن کھانا ہے۔ تو غلہ دینا یہ ہے واجب اور فرض، پیسہ دینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ درہم تھے، آپ کہہ سکتے تھے 2 درہم دے دو، 3 درہم دے دو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، آپ نے غلہ نکالنے کا حکم دیا۔ تو غلہ آپ نکال کر کے دیں۔ البتہ ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ کوئی ذمہ دار ہے اور بازار سے اس کے غلے آتے ہیں، جاتا ہے وہ، یا اس کے کفالت میں بہت سارے بیوہ ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، یا کوئی انجوز ہے، کوئی ادارہ ہے، اور وہ غریبوں اور مسکینوں کی لسٹ اس کے پاس ہوتی ہے، تو آپ اسے 2.5 کلو کے حساب سے، یعنی 2 کلو 47 گرام، 2.5 کلو کے حساب سے آپ اسے پیسے دے دیں، اور یہ نصیحت کریں کہ اس پیسے سے آپ کو غلہ نکالنا ہے۔ کیا نکالنا ہے؟ اور غلہ محتاجوں تک پہنچانا ہے، خلاص۔ تو اگر وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، کہتا ہے نہیں میں غلہ نہیں نکالوں گا، پیسے دے دوں گا، تو اس کو مت دو۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ ہم غلہ ہی نکالیں گے، تو بے شک آپ اس کو دے دو، انشاءاللہ آپ کا صدقہ فطر ادا ہو گیا۔ اب وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا وہ اس کے گلے میں ہے، آپ تو پاک صاف ہو گئے۔ نقدی دی جائے، روپیہ دیا جائے یا غلہ دیا جائے؟ بعض لوگ کہتے ہیں غلہ ہی دیا جائے، اگر غلہ نہیں دیتے ہیں تو فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نقدی ہی دینا چاہیے، جھگڑا۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ بیچ بیچ کا اعتدال کو جو راستہ ہے وہ اختیار کیا جائے۔ کوئی غلہ دے دے تب بھی صحیح ہے، اور کوئی پیسہ دے دے وہ بھی صحیح ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں کے زمانے میں ہم لوگوں نے خود دیکھا ہے کہ وہ برف بیچنے کے لیے آتے تھے، برف بیچنے والے، تو ہم لوگ گیہوں دے کر کے وہ برف لے لیتے تھے۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ 1 کوئنٹل یعنی 100 کلو دے کر کے ہم لوگ کپڑا لے لیتے تھے۔ تو گویا کہ گزشتہ زمانے میں یہ غلہ بھی بطور کرنسی استعمال کیا جاتا تھا، بطور کرنسی استعمال کیا جاتا تھا۔ کھجور ہے بطور کرنسی، تو اگر غلہ دے دیا گیا تب بھی صحیح ہے، اور اگر روپیہ دے دیا گیا تب بھی صحیح ہے۔ اس لیے کہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے جو بہت مشہور ہے، جس کو حدیث مسرات کہتے ہیں۔ مسرات، میم، صاد اور ڈبل رے، الف اور گولتے۔ مسرات کس کو بولتے؟
ایک آدمی بکری خریدنا، آپ کے پاس بکری ہے، اب میں آیا خریدنے کے لیے، تو آپ نے کیا کیا، اس کو صبح سے دوہا نہیں اور دودھ پورا اس کے تھن میں جمع ہے. اب میں خریدنے کے لیے، ارے یار یہ بکری تو بڑی دودھاری ہے اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس بندے نے وہ صبح سے اس کو دوہا نہیں ہے. اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بھئی یہ بکری بڑی دودھاری ہے اور اس کی چھاتی میں پورا دودھ بھرا ہوا ہے، تو ایسی بکری کو مسرات کہتے ہیں. اب گھر پہ لاتے ہیں اور جب دوہتے ہیں تو ایک دفعہ دوہنے کے بعد دوسری مرتبہ دیکھتے ہیں تو وہ دودھاری نہیں ہے. تو اب اس بکری کو واپس کر کے آپ اپنا پیسہ لے سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، اور اگر رکھنا چاہے تو بکری کو رکھ سکتے ہیں. اور دوسرے اگر آپ واپس کر رہے ہیں تو یہ جو دودھ آپ نے دوہا ہے اس کے بدلے میں ایک سا دے دیں. وہ جو ہم لوگ ایک سا فطرانے میں نکالتے ہیں، ایک سا الگ سے دے دیں. کیوں؟ اس دودھ کے بدلے میں جو آپ نے دودھ دوہا اس کی چھاتی میں جو جمع تھا. اب بتاؤ یہ جو ایک سا یہ جو دیا گیا ہے دودھ کے بدلے میں، یہ کیا ہے؟ کرنسی ہی تو ہے. پیسہ نہیں دیا جا سکتا، کہ پیسہ بھی دے سکتے ہیں آپ ایک سا کا، اور ایک سا کھجور بھی دے سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کھجور اور یہ غلہ بطور کرنسی بھی استعمال ہوتا تھا. لہذا آدمی زکات الفطر کو نقدی کے طور پر بھی دے سکتا ہے، پیسہ دے سکتا ہے غریبوں کو، اور دوسرے غلہ دینا چاہے تو غلہ. لہذا جو لوگ یہ کہتے غلہ ہی دیا جائے، غلہ اگر نہیں دے رہا تو جائز نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے نقدی ہی دی جائے، غلہ نہیں دے سکتے. دونوں ایکسٹریم پر پہنچے ہوئے ہیں، انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں. اور بیچ بیچ کا راستہ اختیار کیا جائے. کوئی نقدی دے دینا چاہے نقدی دے دے، کوئی غلہ دینا چاہے تو غلہ دے. غلہ بطور کرنسی بھی استعمال ہوتا تھا، اس لیے قیمت بھی دینا جائز ہے. صحیح بخاری کتاب البیوع کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2151 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اشترى غنما مسرات فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها ساء من تمر. جس شخص نے مسرات بکری خریدی اور اس سے دوہا تو اگر وہ اس معاملے میں راضی ہے تو اسے اپنے لیے روک لے، اور اگر راضی نہیں ہے تو واپس کر دے، اور اس دودھ کے بدلے میں ایک سا کھجور بھی دے دے. تو یہاں ایک سا کھجور جو ہے یہ بطور کرنسی استعمال ہوا ہے، خوراک یا کرنسی. بعض اہل علم نے کہا غلہ بطور کرنسی دیا جاتا تھا، تو فطرے میں غلہ دینے کی بات ملتی ہے، اور دوسرے کفارے میں بھی بنا بنایا کھانا ملتا ہے. صحابہ کرام کا موقف کیا ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 174. امام ابو اسحاق سبیعی کہتے ہیں ادرکتہم وہم یعطون فی صدقۃ رمضان الدراہم بقیمت الطعام. میں نے ان لوگوں کو پایا کہ وہ رمضان میں جو صدقہ فطر دیا کرتے تھے درہم کی شکل میں، یہ غلے کی قیمت میں ہوتا تھا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 174 پر کہ اپنی خلافت میں حکم جاری کیا فطرہ میں لوگوں سے غلہ یا اس کی قیمت وصول کرو، یہ سرکاری فرمان ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 174 پہ فطرہ میں قیمت دینے کے قائل تھے. صحیح ہے، یہ اماموں کے نزدیک بھی دے سکتے ہیں قیمت، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. فطرے میں قیمت ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی قیمت نکالنا ثابت ہے. دارقطنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 150. صحیح ہے یہ. امام ابن معین کہتے ہیں تاریخ ابن معین میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 476 پہ القیمت تجزی فی الطعام انشاء اللہ والطعام افضل. طعام کی جگہ یعنی غلے کی جگہ قیمت نکالنا جائز ہے، لیکن غلہ نکالنا یہ افضل ہے. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. محترم ناظرین، آپ نے تمام اہل علم کا بیان سنا اور بہت ہی اہم گفتگو کی، مدلل بات کی، لیکن ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے. ان تمام باتوں کا نچوڑ یہی ہے کہ آپ صدقۃ الفطر میں روپیہ دے سکتے ہیں، یہ جائز ہے، لیکن اناج دینا سب سے افضل ہے. تو کیوں اگر ہمارے پاس اناج کی استطاعت ہو تو ہم افضل کو کیوں چھوڑیں گے، بلکہ ہمیں اور آپ کو افضل ہی کو ترجیح